آج مسلمان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک جو وجہ ہے وہ ہے لالچ، اس کی بنا پر کہ بہت زیادہ جمع ہو جائے اور بس جلدی جلدی میں سمیٹ لوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لالچ میں مبتلا نہیں، کیونکہ لالچ سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ حرص ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان یا پھر 100 سال کا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اچھی لالچ ہوتی ہے اور کسی کو بری لالچ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اس حرص کے بارے میں، لالچ کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، یعنی جو ہمارا دل ہے نا یہ لالچ سے بچ نہیں سکتا۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ اس کو اسی طرح بنایا گیا ہے، یعنی جو دل ہے نا وہ لالچ سے بچ ہی نہیں سکتا، وہ ملٹن ہے اس کے اندر، بنایا ہی اس کو لالچ کے ساتھ گیا ہے۔ اب جناب آپ کہیں گے کہ بچے کیسے؟ تو لالچ تو رہے گی دل میں، مگر اس لالچ کو ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہوگا، اس کے رخ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بری لالچ میں پڑ گئے جو دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ارے انسان تو ایک طرف رہے، حرص اور لالچ جو ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس میں جانور بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور کتے کا لالچ بڑا مشہور ہے، یہ اتنا حریص ہوتا ہے کہ اسے کوئی مرا ہوا جانور اکیلے کھانے کو مل جائے وہ اسے اکیلے ہی ہڑپ کرتا ہے، کسی دوسرے کتے کو قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ ایسے ہی ایک لالچی کتے کی ایک سبق آموز حکایت کتابوں میں لکھی ہے، بڑا زبردست میسج ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے، جو کہتے ہیں جناب سب کچھ مجھے مل جائے، سب میں ہی سمیٹ لوں، سارے دریا کا پانی میں ہی پی لوں، بزنس سارا میں ہی سمیٹ لوں، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے حکایت، یہ کتا بڑا بھوکا تھا اور کھانے کے لیے تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک ہڈی ملی، اس نے منہ میں اس کو دبایا اور ایک نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اب نہر کے کنارے چلنے لگا تو اس کی نظر نہر میں پڑی، اب کتا تھا نا اس کو اتنی عقل تو تھی نہیں، نہر میں اس کو اپنا عکس نظر آیا اور وہ سمجھا کہ جناب ایک اور کتا بھی ساتھ ساتھ ہے اور اس کے منہ میں بھی ایک اور ہڈی ہے، تو اس نے سوچا یہ والی ہڈی جو ہے یہ بھی مجھے مل جائے، جو اس کتے کی جو نہر میں نظر آ رہی ہے، اور ایک کی بجائے 2 ہو جائیں گی۔ اب اس نے کیا کیا، اس کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا کہ میں بھونکوں گا یہ بھاگ جائے گا اور ہڈی میں لے لوں گا، پتہ نہیں تھا میرا ہی عکس ہے۔ جب اس نے بھونکا تو منہ سے ہڈی نکلی اور وہ بھی پانی میں چلی گئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ آج یہ میسج ہے ہمارے لیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا چھن کر میرے پاس آ جائے، کسی طرح اور انکریز ہو جائے، چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، یہ ان سب کے لیے میسج ہے کہ لالچ بری بلا ہے جو ہم سنتے ہیں نا، وہ یہ والی لالچ ہے جس میں انسان اللہ کی ناراضی اختیار کرتا ہے۔ ایک لالچ اللہ کو بڑی پسند ہے، اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لالچ، وہ حرص عطا کر دے جو اس کی بارگاہ میں محمود ہے، اور اس کے وہ حریص بندے جو اسے راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کی حرص کیا ہوتی ہے؟ ایک حرص ہوتی ہے محمود، اچھی لالچ، اچھی حرص، اور وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی حرص، عبادت کی حرص، تلاوت کی حرص۔ لالچ ہے درود پاک پڑھنے کی، لالچ ہے اللہ کے ذکر کرنے کی، لالچ ہے حرمین طیبین بار بار جانے کی، اگر یہ تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں، بہترین لالچ ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اچھی کاموں کی لالچ کیسے کرنی چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں احرص، حرص کرو، لالچ کرو۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کس کی؟ علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔